پاکستان کا بڑا اقدام امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہتھیاروں کی ایک ایسی ڈیل کہ امریکہ کا تخت اب ہلنے لگا ہے۔ چائنا اور پاکستان نے مل کے اب افریقہ کی مارکیٹ میں انٹری لے لی ہے۔ اور اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان جو ہے اب خطے کی مجبوری بنتا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت تل ملانے لگا ہے اور وہ چپ نہیں رہے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہر شفیع، اور اس ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ ہتھیاروں کی جنگ میں کون جیتنے جا رہا ہے۔ اب تک تو یہ نیوز سب تک پہنچ گئی ہوگی کہ پاکستان اور لیبیا کے درمیان ایک 4.6 بلین ڈالرز کی آرمز ڈیل ہوئی ہے، جس کے اندر پاکستان اور چائنا کا جوائنٹلی بلٹ JF-17 تھنڈر، مشاک ٹرینر اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ملٹری اکوپمنٹ جو ہے شامل ہے۔ اب یہ صرف ایک سیل پرچیز کی ڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شو کیسنگ ہے چائنا کی ملٹری اکوپمنٹ کی، اور یہیں سے جو ہے وہ واشنگٹن کو وہ جو چبھن ہو رہی ہے وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ امریکہ انڈسپیوٹڈ کنگ پنگ تھا آرمز کا۔ آرمز ڈیلنگ میں امریکہ سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ امریکہ کا ابھی بھی جو مارکیٹ شیئر ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مے وار آپ سب کو یاد ہے پاکستان اور انڈیا کی، اس میں جو چائنیز اکوپمنٹ ٹیسٹ آؤٹ ہوا، اس میں جو چائنیز اکوپمنٹ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے یوز کر کے دکھایا کہ کتنا پائیدار ہے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ امریکہ کا مارکیٹ شیئر اب چائنا لینا شروع ہو گیا۔ دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ چائنیز اکوپمنٹ، ملٹری اکوپمنٹ جتنی بھی ہے، جو فائٹر ایئر کرافٹس ہیں، جو ان کے مسلز ہیں، یہ سب بہت پائیدار اور ریلائبل ہیں اور بہت زیادہ سستے ہیں۔ اور اس لیبیا کی ڈیل کے بعد جو US کی انسیکیورٹیز ہیں اور جو چائنا اور US کی رائیولری ہے آپس میں، وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب یہ ڈیل تو ہو گئی، اس کا ریئیکشن کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں سے؟ ہم دیکھیں گے صرف امریکہ اور انڈیا کو۔ امریکہ کا پہلا ریئیکشن، اوبویسلی یہ نیوز جو ہے یہ تو ہمیں ابھی رپورٹ ہوئی ہے، اس ڈیل کی جو ورکنگز تھی وہ کافی عرصے سے چل رہی تھی، اور یہ بات ہمارے تک نیوز میں ابھی آئی ہے، لیکن امریکہ کی نالج میں بہت زمانے سے ہوگی۔ امریکہ کی اتنی ریچ ہے، اس کی CIA کی اتنی انٹیل ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، لیکن امریکہ نے اس ڈیل کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں لیے، بلکہ انہوں نے اس ڈیل کو ہونے دیا بیکاز اس وقت امریکہ چاہتا ہے پاکستان سے بہتر ریلیشنز۔ پاکستان اس ٹائم جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس میں ٹاپ پہ ہے، ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے فار امریکہ۔ امریکہ نے کیا کیا کہ اس نے یہ ڈیل ہونے دی سب سے پہلے تو۔ اس کے ساتھ ہی ایک امریکہ کی اپ گریڈیشن آئی ہوئی تھی فار F-16s، وہ اپروو ہونی تھی واشنگٹن سے۔ آج ہی یہ ڈیل رپورٹ ہوئی نیوز میں، اور آج ہی جو ہے واشنگٹن سے $686 ملین کی اپ گریڈ جو ہے F-16s کی، وہ بھی اپروو ہو گئی۔ US جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو ڈسپلیز نہیں کرنا چاہتا، پاکستان سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے ملٹری ٹائز، ٹریڈ ٹائز اور کاؤنٹر ٹیررزم جو کوآپریشنز ہیں وہ بڑھتی جائیں۔ US کا ریئیکشن یہ تھا کہ US نے کہا کہ اب پاکستان کو دور نہیں کرنا بلکہ اور قریب کرنا ہے، اور پاکستان کو اب وہ جب یہ اپ گریڈ کریں گے F-16s تو اس سے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے F-16s کی وہ دوبارہ دنیا میں ہائی لائٹ ہوگی۔ F-16s اگین US کی ملٹری اکوپمنٹ ہے، تو جب ان کی ہائی لائٹ ہوگی امپورٹنس پاکستان کے نظریے میں، تو دنیا کو بھی یہی لگے گا کہ کیونکہ پاکستان اس کو بہت ہائی ریگارڈ میں رکھتا ہے F-16s کو، US ملٹری اکوپمنٹ کو، تو اس کی امپورٹنس واپس ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور امریکہ اس وقت پینلائز کر کے پاکستان کو جو ہے وہ چائنیز اکوپمنٹ کو نیچے نہیں دکھانا چاہتا، بلکہ اس وقت US جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے ٹو 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 ود چائنیز اکوپمنٹ۔ US کے ابھی بھی مانے جاتے ہیں ایئر کرافٹس کے چائنیز سے ایئر کرافٹ سے بہتر ہیں، لیکن اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا۔ اب یہ ڈیل میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان اور لیبیا کی آپس میں کافی عرصے سے چل رہی تھی، ابھی جا کے یہ سیمنٹ ہوئی ہے، نیوز میں آئی ہے، اور USA کو یہ نالج پہلے سے تھی۔ تو امریکہ نے کیا کیا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بھی ملٹری کوآپریشن ٹائز اور جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ہسٹورک تھے، انہوں نے سعودی عربیہ کو F-35 جو ہیں سیل کرنے کا پلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نومبر میں کہ اب وہ F-35 جو دنیا کے اس وقت ٹاپ فائٹر جیٹس مانے جاتے ہیں ان کو وہ سیل کریں گے، اگین ہائی لائٹنگ دیئر اون اکوپمنٹ وداؤٹ ایکچولی پینلائزنگ کسی بھی کنٹری اسٹیٹ کو، نہ پاکستان کو، نہ سعودی عربیہ کو، نہ چائنا کو ڈائریکٹلی۔ یہ جو ریئیکشن ہے USA کا پاکستان کی طرف کہ اس کو پینلائز نہیں کر رہا، اس پہ عام امبارگو نہیں لگا رہا، اس کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگا رہا، بلکہ وہ اور کوآپریشن کی طرف جا رہا ہے، بہتر ٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ایک چیز بڑی واضح طور پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو USA جو ہے وہ اب مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ جو مے کی وار ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، وہ ایک ایسی وار تھی جو اس کی ایئر بیٹل تھی، وہ ایک ہسٹورک ایئر بیٹل تھی، ماڈرن ہسٹری کی سب سے بڑی ایئر بیٹل،
اور اس کے ساتھ ساتھ 2 نیوکلیئر آرمڈ بہت ہی بڑے اسٹرانگ ملٹریز والے ممالک آپس میں ان فائٹر ایئر کرافٹ سے لڑے، اور اس میں پاکستان کی ایئر فورس، جس طرح ان کا موٹو ہے سیکنڈ ٹو نن، وہ واقعی آن ٹاپ آئے. اور اس کی وجہ سے اب جب بھی ایئر کرافٹس کی بات ہوتی ہے، جب بھی فائٹر جیٹس کی بات ہوتی ہے، ایئر فورس کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نام آتا ہے پاکستان کا، کیونکہ کسی اور ملک نے اس طریقے سے اپنے برابری کے ملک سے ایئر بیٹل نہیں کی ہوئی پچھلے 50-60 سال کے اندر. سو یو ایس نے یہ ٹیکٹک اپلائی کرنا شروع کی ہے. یو ایس نے یہ اسٹریٹجی لی ہے کہ پاکستان کو اب قریب سے قریب کرنا ہے اور اس کے تھرو اپنی ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنی ہے. یہ وہی اسٹریٹجی ہے جس سے چائنا نے اپنی ملٹری اکوپمنٹ جو ہے دنیا کے سامنے ٹیسٹ آؤٹ کر کے اس کو سیمنٹ کر دیا، اس کو ہائی لائٹ کرا لیا اور اس کو ایک اسٹیمپ آف اپروول لگوا دیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے. اچھا، یو ایس کی اکوپمنٹ میں ایک اور ایشو آتا ہے دنیا کو. جب بھی وہ اکوپمنٹ سیل کرتے، جس طرح پاکستان کو انہوں نے F-16 دیے، تو اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب پاکستان وہ ایکٹیو وار کے اندر نہیں استعمال کر سکتا. پاکستان اس کو ایکسٹریمزم، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال کرتا ہے اور انٹرنل سیکیورٹی کے لیے. اسی طرح جو F-35 جیٹس دیے ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کو پلان کیا ہے دینے کا، اس میں بھی اسی طرح کی شرائط ہے. پہلے تو ان کو سب سے ایڈوانسڈ ورژنز نہیں دیے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو اویلیبل نہیں ہوں گی، بہت سی اپڈیٹس نہیں آتی اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ویریئنٹ وہ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کسی کو سیل کرتے ہیں، اسرائیل کے پاس اس سے ہمیشہ بہتر اکوپمنٹ ہوتا ہے. سو جو F-35 جیٹس اسرائیل کے پاس ہیں اور جو رپورٹڈ ہے کہ اب سعودی عربیہ کو سیل ہوں گے، ان میں بہت فرق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح ان کو ماڈیفائی بھی کر سکے اور اس میں ماڈیفیکیشنز جو ہیں وہ انسٹال بھی کر سکے، کیونکہ اسرائیل اپنے طور پہ بھی بہت سی ملٹری اکوپمنٹ بناتا ہے. سو یہ ایک بہت جو ہے وہ پاور کے اندر ڈفرینس آ جاتا ہے. سیم اکوپمنٹ بٹ ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہو جاتی ہیں ان دو ممالک میں جب یو ایس ان کو کوئی چیز سیل کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا جو ریئیکشن ہے وہ میں نے جس طرح کہا کہ تل ملا گیا. آپ سمجھ لیں کہ مودی نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ اس وقت JF-17 تھنڈر $4.6 بلین کی آرمز ڈیل کے اندر سیل ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اور اس کے ریئیکشن میں انڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہی جو انڈیا ہمیشہ کرتا ہے، ڈس انفارمیشن اینڈ ڈیفیمیشن. پاکستان کی آرمڈ فورسز کو کسی طرح ہارم کرنا، پاکستان کی آرمی پہ کسی طرح کوئی اور تہمتیں لگانا، جتنا ڈیفیم کر سکتے ہیں، جتنا ڈس انفارمیشن کے تھرو اور میڈیا کیمپیننگ کے تھرو اس کو خراب کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں. کیونکہ ڈائریکٹلی وہ ٹیکل نہیں کر سکتے. ملٹریلی انہوں نے جنگ کر کے پاکستان کے ساتھ دیکھ لی، ہار گئے. اب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا عاصم منیر صاحب کو، اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانا شروع کر دیا. اور اس ڈیل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ہر دوسرا آرٹیکل جو کسی بھی انڈین میڈیا کا ہوتا ہے وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ بن گئی ہے، پاکستان کے اوپر ایک ڈکٹیٹر ہے، اور کسی طرح جو ہے وہ ڈیفیم کرنے کا، کیچڑ اچھالنے کا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھرو، کسی سینکشنز کے تھرو یا UN کے تھرو. اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ کہ جو ان کا اپنا تیجاس فائٹر تھا، جو ان کا ہوم میڈ تھا، وہ انٹرنیشنلی فیل ہو چکا ہے. ان کے بہت ہائی ہوپس تھے کہ وہ انٹرنیشنلی اس کو جو ہے وہ سیل کریں گے. اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے وہ دبئی ایئر شو میں بھی لے کے گئے. وہاں پہ اس کی پہلے 1-2 ویڈیوز نکلی کہ اس میں سے آئل لیک ہو رہا ہے، وہ اٹس ناٹ فٹ فار فلائنگ. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اس ایئر شو کے اندر اس کو فلائی کیا، اس کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ کرتب کرنے کی کوشش کی، اور وہ پوری دنیا کے سامنے اٹ کریشڈ. اور آئی ایم شیور انڈیا کی ایئر فورس بہت اچھی نہیں ہوگی، لیکن اتنی بری نہیں ہے کہ وہ ایک جہاز نارمل ایئر شو کے اندر کریش کر دیں. سو اس کی وجہ سے تیجاس فائٹر جو ہے وہ افیکٹولی ایک فیلڈ فائٹر جیٹ ایئر کرافٹ بن چکا ہے. اور یہ بھی اب انڈیا کو ہضم نہیں ہے کہ اسی کا جو کمپیٹیٹر کہہ لیں آپ، رائیول کہہ لیں پاکستان کو، اس کا جیٹ، اس کا JF-17 تھنڈر دنیا میں بک رہا ہے، دنیا کے اندر اس کی مانگ ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اٹ ہائی لائٹس پاکستان کی کمپیٹنسی، پاکستان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور پاکستان کی ملٹری اور ایئر فورس کی جو کارکردگی ہے. اب ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ انڈیا اب یہ کرے گا کہ کسی طرح USA کو ٹارگٹ کرے اور پاکستان کے خلاف کرے. جو ڈس انفارمیشن اور ڈیفیمیشن کیمپینز ہیں وہ بھی چلتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی طرح ڈپلومیٹکلی انگیج کرے US کو، اور یہ بتانے کی کوشش کرے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ملٹری پاور ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل اس وقت حالات ہیں، ان کو کسی طرح خراب کرے اپنی ڈس انفارمیشن کیمپین سے، اور US کا ہاتھ جو پاکستان کی طرف بڑھا ہوا ہے کوآپریشن کے لیے وہ واپس کھینچے. although اٹس ویری ان لائکلی
کیونکہ یو ایس نے بالکل اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ہٹا لی ہیں انڈیا کی طرف سے. جو پہلے اس کو لگتا تھا کہ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ جو ہے انڈیا وہ کام کر سکتا ہے, ایک ریجنل ساؤتھ ایشین پولیس اسٹیٹ کے طور پہ انڈیا کام کر سکتا ہے, اس طرف سے بالکل یو ایس ہٹ چکا ہے پیچھے. کل جو ہے واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ بھی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا. تو مشکل کام ہے, بٹ یہ انڈیا کا ریئیکشن ہوگا ٹورڈز دس لیبیا ڈیل جو پاکستان کی ہوئی ہے, جو آرمز ڈیل ہوئی ہے. $4.6 بلین جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال سے اٹس ون آف دا بگیسٹ ڈیلز جو پاکستان نے کسی بھی ملک کے ساتھ کی ہے. یہ 2.5 سال کے اندر پوری ہوگی, اور اس کے بعد میرے خیال سے اٹس دا فرسٹ اسٹیپ, اور اس کے بعد پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور کلوز ہوتے جائیں گے ٹریڈ ڈیلز میں, آرمز ڈیلز میں, اور یہ انشاءاللہ ٹریجیکٹری جو ہے پاکستان کی وہ اور اوپر کی طرف جاتی رہے گی. سو یہ تھا ہمارا آج کا انالیسس. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہم کل دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.